آج ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2013 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ قانون 2014 میں نافذ ہوا تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ سندھ میں ہیلتھ کیئر کو بہتر کیا جائے، معیار بنایا جائے اور خاص طور پر یہ جو عطائیت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی بالکل، یہ قانون آپ کہہ لیں کہ ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے، ایک پورا نظام ہے جو صوبے کے اندر جتنے بھی صحت کے ادارے ہیں، سرکاری ہوں یا نجی، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ہسپتال، کلینکس؟ جی، ہسپتال، کلینکس، لیبز، فارمیسی، یہاں تک کہ ہومیوپیتھک اور طب یونانی والے بھی، ان سب کو کچھ خاص معیارات پر چلنا ہوگا، اور اسی کے لیے پھر یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یعنی SHCC بنایا گیا۔ تو آئیے ذرا اس قانون کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کمیشن کام کیسے کرتا ہے، کیا اختیارات ہیں اس کے پاس؟ قانون کا جو مرکز ہے وہ تو یہ کمیشن ہی ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، اور یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، ہیڈ آفس کراچی میں ہے۔ درست، اس کمیشن کے پاس کافی وسیع ذمہ داریاں ہیں۔ بنیادی طور پر آپ سمجھیں چند بڑے کام ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تمام ہیلتھ کیئر اداروں کو رجسٹر کرنا، ان کا ایک ریکارڈ بنانا۔ رجسٹر کرنا؟ جی، اور پھر ان کو لائسنس دینا۔ اگر کوئی اصول توڑے تو لائسنس کینسل بھی کرنا۔ یہ سب کمیشن کے کام ہے۔ تو کیا اب ہر کلینک، ہر ہسپتال کے لیے لائسنس ضروری ہو گیا ہے؟ بالکل، قانون یہی کہتا ہے۔ دوسرا بڑا کام ہے معیار کو یقینی بنانا۔ حکومت کچھ کم از کم سروس ڈیلیوری معیارات یعنی منیمم سٹینڈرڈز بتاتی ہے۔ کمیشن کا کام ہے ان کو چیک کرنا، نافذ کروانا۔ اچھا، اور اداروں کی کارکردگی دیکھ کر ان کی درجہ بندی مطلب گریڈنگ بھی کرنا۔ اور اگر مان لیں کسی کو علاج ٹھیک نہ ملنے کی شکایت ہو، غلطی ہوئی ہو؟ ہاں، یہ تیسرا اہم پہلو ہے، احتساب۔ کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ ایسی شکایات سنے، چاہے وہ مریض کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے۔ ان شکایات کی پوری تحقیقات کرنا کمیشن کا کام ہے۔ اور چوتھا بڑا مقصد، جیسا آپ نے شروع میں کہا، عطائیت کا خاتمہ۔ کمیشن کا کام ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جن سے عطائیت یعنی کویکری بند ہو۔ اچھا، یہ عطائی کی تعریف کیا ہے قانون میں؟ مطلب کون ہے عطائی؟ دیکھیے، قانون صاف کہتا ہے عطائی وہ شخص ہے جو کسی مستند کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹرز کے لیے PMDC ہے، نرسز کے لیے نرسنگ کونسل ہے، طب اور ہومیوپیتھی کی اپنی کونسلز ہیں۔ اگر کوئی ان سے رجسٹرڈ نہیں ہے اور علاج کر رہا ہے تو وہ عطائی ہے۔ یہ بات تو کافی دلچسپ ہے کہ اب ہر قسم کے ادارے، مطلب ہر کوئی جو ہیلتھ کیئر سروس دے رہا ہے، اسے رجسٹر اور لائسنس لینا پڑے گا۔ یہ تو خاص طور پر جو چھوٹے کلینکس ہیں دور دراز علاقوں میں، ان کے لیے تو شاید مشکل رہا ہوگا شروع میں۔ یقیناً، یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ قانون بہت واضح ہے کہ کمیشن سے رجسٹریشن اور لائسنس کے بغیر کوئی بھی ہیلتھ کیئر سروس نہیں دے سکتا۔ اور جب قانون نافذ ہوا تو 90 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ جتنے بھی ادارے پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ خود کو رجسٹر کروا لیں۔ اور اگر کوئی نہ کروائے تو پھر جرمانہ ہے، اور وہ بھی کافی سخت، 5 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ اوہ! اور یہ جو معیار کی بات تھی، منیمم سٹینڈرڈز کی، کیا چھوٹے اداروں کو کوئی رعایت ملتی ہے یا فوراً عمل کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، قانون اس معاملے میں حقیقت پسند ہے۔ وہ مانتا ہے کہ معیارات پر پورا اترنے میں وہ وقت لگتا ہے۔ کمیشن نے حکومت کے منظور شدہ معیارات نافذ تو کرنے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اداروں کو مناسب وقت دیا جائے گا۔ خاص طور پر وسائل کی کمی، جیسے ڈاکٹرز یا نرسز کی دستیابی، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مقصد یہ نہیں کہ فوراً بند کر دیا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ بہتری لائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اداروں کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں مریضوں کی طرف۔ اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہو، علاج میں کوئی شکایت ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی، اس کے لیے کمیشن کا کردار بہت اہم ہے۔ مریض خود یا ان کا کوئی نمائندہ شکایت درج کرا سکتا ہے۔ حکومت بھی بھیج سکتی ہے، عدالتیں بھی بھیج سکتی ہیں۔ کمیشن ان سب شکایات کو سنتا ہے اور ان کی مکمل تحقیقات کرتا ہے۔ تحقیقات کیسے ہوتی ہیں؟ مطلب کیا اختیارات ہیں کمیشن کے پاس؟ کمیشن کے پاس سول کوڈ جیسے اختیارات ہیں۔ وہ گواہوں کو بلا سکتا ہے، ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ قانون میں طبی غفلت یعنی میڈیکل نیگلیجنس کی تعریف بھی دی گئی ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ علاج کے دوران جو معلوم پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جو متوقع ہوتی ہیں، ان کو غلطی نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ تو مریضوں کے حقوق کی بات ہو گئی۔ کیا ڈاکٹرز یا دوسرے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے بھی اس قانون میں کوئی تحفظ ہے؟
اکثر شکایت غلط بھی تو ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ قانون اس معاملے میں متوازن ہے۔ اگر تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ شکایت جھوٹی تھی یا بدنیتی پر مبنی تھی تو کمیشن الٹا شکایت کرنے والے پر جرمانہ کر سکتا ہے، 2 لاکھ روپے تک۔ اچھا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ صحت کی خدمات دینے والوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، اور کمیشن ان کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے، دوران ڈیوٹی، قانونی مدد وغیرہ۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ قانون سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بظاہر تو ایک بہت جامع کوشش لگتی ہے، مطلب صحت کے نظام کو ریگولیٹ کرنا، معیار بہتر کرنا اور عوام کو محفوظ علاج فراہم کرنا۔ بلا شبہ کاغذ پر تو یہ بہت مضبوط قانون نظر آتا ہے۔ اس میں رجسٹریشن ہے، لائسنسنگ ہے، معیار ہیں، شکایات کا نظام ہے، عطیت کے خاتمے کی بات ہے، سب کچھ ہے۔ جی۔ لیکن اصل سوال، اور شاید سب سے بڑا چیلنج، وہ ہے اس کا مؤثر نفاذ۔ کیا یہ کمیشن واقعی اپنے اختیارات اور وسائل کے ساتھ پورے سندھ میں، خاص طور پہ چھوٹے شہروں اور گاؤں دیہات میں، صحت کی خدمات کا معیار بہتر بنا پائے گا؟ کیا عطیت جو جڑیں پکڑے ہوئے ہیں، اس کا واقعی خاتمہ ہو سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرا خیال ہے ہمیں وقت کے ساتھ ہی ملے گا، اور کمیشن کی عملی کارکردگی سے ہی پتہ چلے گا۔